بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ گفتگو کی یہ دوسری نشست ہے۔ ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے یا استقبال کرنا ہے۔ بظاہر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ آیات قرآنی میں بھی لفظ انتظار استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی انتظار استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اہل سنت کی روایات میں احمد ابن حنبل اور ترمذی میں یہ موجود ہے، افضل الانتظار فی غیبت قائمنا انتظار الفرج، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد ایک طویل عرصہ وہ لوگوں سے غائب رہیں گے، اور اس طویل غیبت کے زمانے میں جو جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور باقی بھی جو عبادت ہے، ان ساری عبادتوں سے افضل، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری عبادتوں سے افضل انتظار ظہور قائم آل محمد ہوگا، یعنی حضرت مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہوگا۔ تو اصل میں یہ کسی شخص کا انتظار کرنا نہیں ہے، کسی شخص کا انتظار کرنا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اس معاشرے کا انتظار کرنا ہے، اس زمانے کا انتظار کرنا ہے جس میں کہ نیکی غالب آئے گی اور بدی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پہلی گفتگو میں یہ بات تفصیل سے بیان کر دی۔ تو وہ زمانہ کہ جس میں حق غالب آئے گا اور باطل مٹ چکا ہوگا، اور وہ زمانہ کہ جس میں نیکی غالب آئے گی اور بدی مٹ چکی ہوگی، اس زمانے کا انتظار کرنا باقی ساری باتوں سے افضل ہوگا۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی عبادت کرتا رہے اور وہ نیکی کے غالب آنے کے لیے کوئی کام نہ کرے، یعنی کہ اس کی یہ نیکی دوسروں تک نہ پہنچے، تو اس کی اپنی نیکی بھی شاید اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو لہٰذا خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیک کام پر لانے کی کوشش کرنا، جس کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام سے جانتے ہیں، دین اسلام میں یہ واجب کے طور پہ ہے۔ تو ہر شخص جو جس بات کو صحیح سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، وہ اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے گا، سکھائے گا، اور جس بات سے منع کر دیا گیا ہے اس سے وہ دوسروں کو منع کرے گا۔ تو یہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب نیکی غالب آ جائے گی اس کام کے نتیجے میں، امر بالمعروف کے نتیجے میں، نہی عن المنکر کے نتیجے میں۔ تو اب ہمیں جہاں یہ یقین دلا دیا گیا کہ حق غالب آئے گا اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اس زمانے کا، تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہوگا کیسے۔ تو پچھلی امتوں کے انبیاء نے یہ بتایا کہ وہ زمانہ آئے گا، ایک آخری زمانہ، کہ جس میں اللہ کا پیغام، اللہ کا دین سارے زمانوں میں سارے ادیان پر حاوی ہوگا، اور انبیاء جو ہیں وہ اپنی امتوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد وہ زمانہ آ جائے تمہاری زندگیوں میں، تو جو اس کا رہبر ہوگا اس زمانے کا، اس کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا، اور یہ کہنا کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے۔ تو گویا یہ سارے انبیاء نے یہ بات سکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کسی آنے والے کا انتظار کا نظریہ موجود ہے۔ وہ ہماری ایک اور نشست میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ایک آنے والے کا، ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی، حتیٰ کہ جو لوگ کسی مذہب پہ یقین نہیں کرتے ان کے ہاں بھی ایک کیفیت انتظار موجود ہے، کیونکہ بدی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور ان کے ہاں ایک امید قائم ہے کہ ایک اچھا زمانہ آنے والا ہے۔ تو اب اس کا انتظار کرنا ہے یا استقبال، یہ سوال ہم نے رکھا ہے اس سلسلہ گفتگو کا، اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے، انتظار کرنا یا استقبال، تو وہ کرنا کیسے، اس کے لیے ہمیں کیا کام سر انجام دینے ہوں گے۔
تو چونکہ لفظ انتظار قرآن میں آیا ہے اور لفظ انتظار حدیث میں آیا ہے، لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ جو کیفیت ہمارے اندر اس وقت ہونی چاہیے آنے والی ہستی کے بارے میں، تو اسے انتظار ہی کہا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظار کا لفظ موجود ہے، اسے انتظار ہی کہا جائے۔ لیکن عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے لوگ ہیں وہ مجبور ہیں سہارا لینے کے لیے اپنی زبان کے الفاظ کا، تو عربی کا ایک لفظ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے 70 معنی ہوں۔ قرآن بھی طے درتا ہے اس کے معنی، جوں ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے نئے نئے معنی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی اور ایک ہی بات کی کیفیتوں کے بھی الگ الگ نام ہیں۔ جیسے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شیر اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اور نام ہے، اگر وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا اور نام ہے، اگر وہ تھوڑا سا چلنا شروع کیا ہے تو اس کا اور نام ہے، اگر وہ چلتے ہوئے اپنے کسی شکار کو خاص توجہ سے دیکھ رہا ہے تو اس شیر کا اس کیفیت کے حوالے سے اس کا اور نام ہے، اگر وہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے تو اور نام ہے، اگر وہ حملہ آور ہو چکا ہے تو اس کا اور نام ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18 نام ہیں شعر کے، ممکن ہے کہ یہ اور روایات ہوں، اس سے زیادہ کی تو ہو سکتی ہیں، اس سے کم کی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف جو کیفیات ہیں ان کے بھی الگ الگ نام ہیں۔ تو انتظار کی کیفیات جو ہیں، تھوڑا انتظار، ذرا زیادہ انتظار، ذرا زیادہ شدت والا انتظار، یہ کم از کم یہ 3 کیفیتوں میں ہم انتظار کو جب ہم تقسیم کر لیتے ہیں تو اب ہمیں یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اردو زبان میں لفظ انتظار جو معنی دیتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، بھارت میں، سری لنکا میں اور جہاں جہاں بھی، بنگلہ دیش وغیرہ، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے دنیا میں، وہاں پہ انتظار ایک ایسی سستی اور غفلت اور بجھی ہوئی کیفیت سے انتظار کا معنی دیتا ہے کہ جس میں انتظار کرنے والے فعال نہیں ہوتے، وہ کسی آنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کسی حد تک، لیکن اس کے لیے کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو جیسے پچھلی گفتگو میں ہم نے اس کے 3 درجوں پہ بات کی ہے کہ تھوڑی سی کیفیت انتظار کی، متوجہ ہونا، تھوڑی سی زیادہ کہ کہیں اپنے ملازموں کو کہہ دینا بھئی یہ کرو وہ کرو فلاں آ رہے ہیں، اور پوری زیادہ شدت سے انتظار ہونا کہ خود اٹھ کے ہر کام کی نگرانی کرنا اور خود بڑھ کر اپنے ان سارے کاموں میں شریک ہو جانا، اور یعنی کہ اپنی فعالیت کو زیادہ سے زیادہ کر لینا۔ تو اب یہ جو بے چینی سے اور آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے اور آنے والے کو کہاں بٹھانا ہے، اس کی جگہ کا انتظام ہے، اس کو کیا کھلانا ہے اس کے لیے اہتمام ہے، اور وہاں پہ بات کیا ہونی ہے اس کے لیے ہے، کیا نتیجہ لینا ہے، اس ساری چیزوں کے اوپر جب پوری نظم کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کر کے اس کے مطابق جو فعالیت ایجاد کی جاتی ہے، اس فعالیت کا نام استقبال ہے۔ ہم ایک اپنے علاقے میں اگر کسی نے آنا ہے، کسی سیاسی رہنما نے آنا ہوتا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے جو ذمہ داران ہوتے ہیں اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، انہیں صرف انتظار ہے کہ فلاں تاریخ کو آئے گا، لیکن جو بلانے والے ہیں، جو اس پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں۔ جتنا وہ زیادہ قریب ہیں وزیر اعظم کے، اتنا ہی ان کی بے چینی زیادہ ہے، اور یہ درمیانی درجہ ہے۔ لیکن بے چینی کافی نہیں ہے اگر وہاں پہ ٹینٹ نہیں لگے ہوں گے، اگر وہاں پہ کرسیاں نہیں ہوں گی، اگر گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوگا، اگر سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہوگا، وہ تمام انتظامات جو ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہوں گے تو وزیر اعظم کا آنا ان کے لیے خوشی اور اچھائی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ ان کی اپنے عہدوں سے معزولی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو جتنے زیادہ قریب ہوں گے یا جتنے زیادہ اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ فعال ہوں گے اور وہ بڑھ چڑھ کر ان سارے انتظامات میں مصروف ہوں گے جن کے ذریعے یہ آرائش کی جاتی ہے، شہروں کو سجایا جاتا ہے اور پنڈال جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور جس میں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیفیت عام عوام کی ہے وہ انتظار ہے،
جو درمیانی جو محبت رکھنے والے، کم محبت رکھنے والے یا قرب رکھنے والے ہیں، وہ تھوڑا بے چین بھی ہیں اور تھوڑا آرام سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور جو شدید بے چین ہے اپنے قائد کے لیے، جو زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ فعالیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو فعالیت کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا، ایک تیاری ہوئی، لوگوں کو سامنے اثر اس کا نظر آیا کہ ایک جلسہ گاہ بنی، یہ استقبال کی کیفیت کا اظہار ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتظار کرنا ہمیں اپنے زمانے کے امام کا یا استقبال کرنا ہے؟ تو آپ خود مزید وضاحت کے بغیر یہ آپ کا جی چاہے گا ماننے کے لیے کہ اپنے زمانے کے امام کا استقبال کرنا ہے۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہم یہ ظاہر کر رہے ہوں گے کہ آ جائیں اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، جب آئیں گے تو بس ٹھیک ہے، اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کبھی فعال ہیں اور کبھی غیر فعال ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے آنے سے جو رحمتیں آنی ہیں، جو دنیا میں اچھی اقدار کا فروغ ہونا ہے، جو نیکی غالب آنی ہے، جو اسلام دنیا پہ غالب آنا ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور کبھی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو یہ رویہ اللہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ہر لمحہ، ہر سانس جو اس نے دے رکھی ہے، ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ ایک وفا کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو یوم میثاق وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ہماری ربوبیت کر رہا ہے، اس کی ربوبیت کا ہم کوئی صلہ واپس نہیں دے سکتے، لیکن ایک چیز ہمیں کرنی ہے جو وہ اب سے توقع کرتا ہے، وہ ہے بندگی۔ اس سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، لیکن ہمیں یہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ بس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا وہ عظیم بندہ جس کا تمام امتوں میں انتظار ہو رہا ہے، نام اس کے مختلف ہیں، حضرت عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے، اور عیسائیت میں، اس میں ہندوؤں میں 12ویں اوتار کا انتظار ہو رہا ہے، بدھ مت والے وہ کہتے ہیں میتریا جو ہے ہمارا آئے گا، یہ ان کا غالباً 5واں ہوگا، 4 ان کے آ چکے ہیں، اس میں بھی مختلف ہیں روایات۔ تو جو بھی ہوگا، لیکن ایک نجات دہندہ ان کے جو دوسرے مذاہب کے ہاں بھی اس کا انتظار پایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو انتظار ہے اور اس کی جو کیفیت ہے، اگر وہ کیفیت تیز تر ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر اس انتظار کی کیفیت کو اخلاص کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے یا اب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک فعالیت ایجاد ہوئی ہے۔ تو انتظار ہم اس صورت میں کرتے رہتے کہ اگر ہمیں یقین نہ ہوتا کہ دین غالب آئے گا، ہمیں یقین نہ ہوتا کہ پردہ غیبت میں جو موجود ہیں امام، تو وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ جب یہ وعدہ شدہ ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور دنیا پہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی اور عدل قائم ہوگا، تو پھر ہمیں ان کے آنے کی جلدی کی خواہش ہونی چاہیے، اور جتنا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی آئیں، اتنا ہمیں جلدی سے اپنی فعالیت کو بڑھانا ہوگا۔ اس وجہ سے اس بڑھی ہوئی کیفیت انتظار کو استقبال کہا جائے گا۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اردو زبان کی جو کیفیت شدت انتظار ہے، اس کو چونکہ استقبال سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، لفظ انتظار سے نہیں ظاہر کیا جا سکتا، تو آپ کی مرضی کہ آپ پھر بھی انتظار ہی کریں یا استقبال کی کیفیت اپنے اندر قائم کریں اور اپنی فعالیت کو اس میں بڑھائیں، اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جو اللہ کے فرمان بردار بندے ہیں، اللہ کی مشیت کے جلدی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایسے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ اگر ظہور ہو جائے گا تو یہ امام زمانہ امام مہدی آخر زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ان کی موجودگی میں ان کی شہادتیں ہوں گی، اور یہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگلا جو زمانہ ان کے لیے زندگی کا دوسرا رخ جو برزخ کی صورت میں اور محشر کی صورت میں ہے، اس میں بھی یہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔